ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر نون لیگ رہنما مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. حکومت کی میرا خیال ہے شاید نہیں کی انہوں نے بات، میرے بھی پرسنل خیال میں کہ اس وقت ملک جتنا ڈیوائیڈڈ ہے اور جتنا اس ملک کو اس وقت نیشنل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، بارنگ دس گورنمنٹ، یہ جو حکومت ہے اس کو باہر رکھیں اور باقی جو پارٹیز ہیں ان کو اکٹھے ہو کر سوچنا چاہیے کہ اس ملک کو آگے کیسے لے کے جانا ہے. 3 سالہ کارکردگی پہ کیا کہیں گی آپ؟ جو گورنمنٹ ہے 3 سالہ کارکردگی کے حوالے سے جو بات کی آپ سمجھتی ہیں کہ کیا کہنا چاہیے؟ بڑی مذہقہ خیز بات ہے. میرے خیال ہے کارکردگی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ اچھا کچھ برا یا کچھ اچھا، اس کو تو کارکردگی کہنا ہی نہیں چاہیے، اس کو تو تباہی اور بربادی کہنا چاہیے. پاکستان کی 73 سال کی تاریخ میں نہ کبھی اتنی نااہل گورنمنٹ آئی ہے، نہ کبھی اتنی نالائق گورنمنٹ آئی ہے اور نہ کبھی اتنی بے حس گورنمنٹ آئی ہے کہ مجھے بتائیں 3.5 سال میں کبھی کسی نے ایک دفعہ بھی یہ خبر سنی کہ آٹا سستا ہو گیا ہے، چینی سستی ہو گئی ہے، پیٹرول سستا ہو گیا ہے، یا ڈیزل سستا ہو گیا ہے، یا بجلی کے بل جو ہے وہ کم ہو گئے ہیں، یا کوئی بہتری آئی ہے؟ لاقانونیت کا آپ حال دیکھیں کہ جگہ جگہ جس طرح آج کل زیادتی کے واقعات ہو رہے ہیں اور وہ جس طرح سے ان کو ڈیل کیا جا رہا ہے، میں نے پاکستان کی تاریخ میں کبھی یہ نہیں دیکھا. اور بے حسی دیکھیں کہ نہ مہنگائی کی پرواہ ہے، نہ لاقانونیت کی پرواہ ہے، نہ اپنی پرفارمنس کی پرواہ ہے 2-3 چیزوں کی کہ اپوزیشن کو کس طرح سے تنگ کرنا ہے، میڈیا کو کس طرح سے خاموش کرنا ہے اور اگلی دھاندلی کے پلاننگ کس طرح کرنی ہے، اور کسی چیز پہ نہیں ہے. تو اس کو پرفارمنس کہنا یا اس کو کارکردگی کہنا زیادتی ہے. جو میڈیا ریگولیٹری بل آ رہا ہے حکومت کی طرف سے، نون لیگ اس حوالے سے اس کی کیا مطلب؟ یہ حال ہی میں ایک اجلاس بھی ہوا ہے جس میں اس کو ڈسکس کیا گیا. بڑی مجھے تو حیرانگی ہوتی ہے کہ میڈیا کو ریگولیٹ کرنا ہے، اس کے لیے ان کی زبان بندی کرنی ہے، لیکن اپنی حرکتیں درست نہیں کرنی. کہ ڈر صرف ان لوگوں سے ہے جو سچ بولتے ہیں. اور یہ جو 3 سال سے آپ لوگوں کے ساتھ متی اللہ جان صاحب، آپ اس کے پرائم اگزامپل ہیں. آپ کے ساتھ حامد میر صاحب کے ساتھ ان کے جو بھائی ہیں، کیا نام ہے ان کا، عامر میر صاحب، اس کے علاوہ جو دیگر جرنلسٹ کے ساتھ جو راتوں رات اسد طور کے ساتھ، ابصار عالم صاحب کے ساتھ جس طرح راتوں رات گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے، گولیاں مار دی جاتی ہیں، نوکریوں سے نکلوا دیا جاتا ہے، سچ بولنے کی پاداش میں ان کو چینل سے فارغ کر دیا جاتا ہے، وہ یوٹیوب پہ اپنے پروگرامز کرنے پہ مجبور ہیں. تو یہ جو ریگولیٹری بل آ رہا ہے یہ آئی تھنک اسی کا تسلسل ہے. لیکن میڈیا کو خاموش کرانے سے یا ڈرانے سے دھمکانے سے میرا نہیں خیال کہ کوئی فرق پڑے گا، کیونکہ جو آپ کی اتنی نالائکی نااہلی کے جو ڈھیر لگے ہوئے ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں، اس کو آپ نہیں چھپا سکتے. 22 کروڑ عوام کے خلاف کوئی بل لانا پڑے گا کیونکہ سب گھروں میں یہی بات کر رہے ہیں، سب تنگ آئے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ ڈریکونین قسم کی جو چیزیں ہیں یہ اس لیے یہ کرتے ہیں کیونکہ ان کی کارکردگی کچھ نہیں ہے. تو میں اس کو بالکل کنڈیم کرتی ہوں اور اس طرح کی جو چیزیں یہ نہیں ہونی چاہیے. باری باری بار بار اشارہ کر رہے ہیں کہ کون بلاول بھٹو زرداری بار بار اشارے کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ باہر جانے کی اجازت نہیں جاتی ہے، ہمیں بیمار ہوئے ہیں، وکیلوں میں پڑے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ لاہور جیل میں پڑا ہوا ہے. کیا کوئی ایسا تعلق ہے جو تمام جا رہے ہیں؟ میرے ابھی ریسنٹ اگزامپل یہ ہے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور اس کا نکاح تھا، میں نہیں جا سکی اور اس کی اجازت نہ میں نے مانگی ہے نہ میں ان سے مانگنا چاہتی تھی. تو اگر اجازت آرام سے ملتی ہوتی، جا سکتی ہوتی، اور اگر ان سے میں ریکویسٹ کرتی، مجھے پتا ہے نا کہ یہ سب یہ بہانے ہیں اور جو مسلم لیگ نون نے برداشت کیا ہے اس کی مثال نہیں کبھی ملتی. تو یہ بات کرنا جو ہے یہ میرا نہیں خیال یہ مناسب بات ہے. تو ابھی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل ہے. جی مسلم لیگ نون نے عوام کو ریلیف دیا، خوشحالی کے ملک میں ہر طرف لوگوں نے ریل بیل دی، لیکن آپ ایک قائد اس ملک سے بھاگ گئے، آپ کہتے ہیں کہ واپس آ جو 3 سال جس قسم کے مقدمات کا، جس قسم کے سیاسی انتقام کا محمد نواز شریف صاحب سامنا کر کے گئے ہیں، سزائیں جھوٹی بھگت کے گئے ہیں. ارشد ملک کیس کی گواہی آپ کے سامنے ہے
اور ارشد ملک میں نے بتایا کہ ان کو دباؤ میں لا کے نواز شریف کے خلاف جھوٹا فیصلہ دینے پر مجبور کیا گیا، اس کے باوجود وہ سزائیں بھگت کے گئے ہیں، تو وہ اپنے حصے کا پورا قرض، بلکہ اپنے حصے سے زیادہ جو قرض ان پر واجب تھا اس سے کہیں زیادہ ادا کر کے گئے ہیں۔ وہ میں آج پھر یہ بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ ناجائز نااہل حکومت ہے، مسلط کی گئی حکومت ہے، اس کا جو احتساب ہے اس کو احتساب کہنا بھی زیادتی ہے، وہ انتقام ہے، اور اس انتقام کو جتنا فیس کر لیا، اب اس انتقام کے آگے پیش ہونا سب سے بڑی زیادتی ہے، ظلم کو سہنا بھی سب سے بڑی زیادتی ہے۔ جب میاں صاحب اور پی ایم ایل این یہ سمجھے گی کہ میاں صاحب کو واپس آنا چاہیے، وہ بالکل آئیں گے اور اپنے ملک میں واپس آئیں گے، یہ ان کا ملک ہے، لیکن یہ جو اس حکومت کے آگے اس کے انتقام کے آگے پیش ہونا کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ کہ 2 سال میں نیب کے تمام کیسز کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، نیب کے نومبر دسمبر میں آپ کو لگ رہا ہے تو ہمارا کسی طریقے سے اپوائنٹ کیا جائے گا، اور اپوزیشن شہباز شریف میں کتنا ساتھ دیں گے؟ میں صرف یہ سمجھتی ہوں کہ بجائے اس کے کہ انہوں نے کوئی 3 سال میں کام کیا ہوتا اس حکومت نے، یا کوئی ایسا کارکردگی دکھائی ہوتی جس کے بیس پہ وہ اگلے الیکشن میں جانے کا سوچتے، تو ان کو آج یہ بات نہ کرنی پڑتی۔ اب ان کا پورا انحصار اگلے الیکشن کا اس بات پہ ہے کہ جن افراد سے ان کو خطرہ ہے، جو افراد ان کے راستے میں آ سکتے ہیں، ان کے جعلی مینڈیٹ کو اور ان کے جعلی جو ارادے ہیں ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، تو ان کو راستے سے ہٹانا ہی اب ان کے پاس ایک آخری طریقہ کار رہ گیا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ اب حالات 2017 اور 2018 جیسے نہیں ہیں، اب حالات بہت بدل گئے ہیں۔ ابھی تو یہ سب حکومت میں ہیں تو اس قسم کی باتیں کر بھی لیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں لوگ، لیکن بہت جلدی آپ ہر چیز بدلتی ہوئی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایک منٹ یہ بات کریں، آپ نے کر لیا جی پی ڈی ایف کے مقابلے میں پیپلز پارٹی نے اتحاد بنانے کا جو ہے فیصلہ کر لیا، امریکہ کہہ رہے ہیں I wish them the very best of luck. جی آپ بات کر لیں۔ میڈم، چیئرمین نیب کے حوالے سے شہباز شریف صاحب کیا ان کی حمایت کریں گے اگر دوبارہ سے ان کو نامینیٹ کیا جائے؟ شہباز شریف صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گی آپ کو۔ یہ بتائیں کہ کچھ دن پہلے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو پاکستان ٹیلی ویژن پہ ان کی تقریریں چلائی گئی، تو آپ ایک سرکاری میڈیا کی طرف سے اس جسٹر کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بڑی اچھی بات ہے، میں تو ویسے حیران ہو گئی تھی جب مجھے پتا چلا، تو میں چینل چینج کر کے دیکھ رہی تھی کہ واقعی چلا رہے ہیں یا نہیں چلا رہے۔ تھینک یو جی، بھائی میری تقریر چلائیں گے تو وہ اپنا ہی پی ٹی وی کو بند کر کے ان سب کو جیلوں میں ڈال دیں گے۔ تھینک یو۔ اگر مگر کا کوئی جواب نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی میاں صاحب ضرور آئیں گے، وہ اپنی جماعت کو خود لیڈ کریں گے اور انشاءاللہ بہت جلدی ہوگا۔ پیپلز پارٹی سے پوچھ لیں آپ، میرے پاس تو اس بات کا کوئی اسلام آباد میں نون لیگ رہنما مریم